السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام دو جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے دوستو، اللہ پاک میری اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی قدرت سے پورا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اسلام کی ہسٹری یعنی اسلام کی تاریخ کا شوق رکھتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا تھا۔ اور میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی اہم بات اس میں ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تمہارے اندر وہ صفات نہ ہوئی تو تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، اور اگر وہ صفات تمہارے اندر ہوئی تو اللہ تمہیں بغیر لڑائی کے ہی بیت المقدس دے دے گا۔ میرے دوستو، وہ صفات کیا ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ملنے پر حضرت عمر بن عاص بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سیاست کے لیے بہت مشہور تھے اور تاریخ میں انہیں سیاسی العرب کہا جاتا تھا۔ بیت المقدس میں ان کے مقابلے پر رومیوں کا سب سے بڑا جرنیل ارطون تھا جس کا شہرہ مدینے تک پہنچا تھا، یعنی وہ بڑا مشہور طاقتور مانا جاتا تھا۔ جب دونوں جرنیل آمنے سامنے ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، ہم نے عرب کے ارطون سے لڑا دیا ہے۔ یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے بہادر اور دلیر آدمی تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ میرے دوستو، عیسائی قلعہ بند کر کے لڑ رہے تھے۔ چند دنوں بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی مہمات شام سے فارغ ہو کر آ پہنچے۔ انہوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھے۔ صحت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جب تم ایمان لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ ہم تمہیں ماریں، تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج دو اور ہماری حمایت میں رہنا اختیار کرو، اور یہ بھی نہ مانو گے تو میں تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ میرے دوستو، بہت سے صلاح مشورے کے بعد پادری نے صلح منظور کی اور کہا کہ یہ پاک مقام ہے، اس کو میں خلیفۃ المسلمین کے سوا اور کسی کے سپرد نہیں کروں گا، اور عارضی صلح کے لیے معززین شہر کو سفید جھنڈے کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی۔ میرے دوستو، بیت المقدس کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے اور محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ محصور ہونے والے باشندوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جب شہر کی مقادمت شدید ہو گئی تو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرا واسطہ سخت جان دشمن سے ہے، فوج بہت کم ہے، یعنی کچھ اور لوگ بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے محاصرے کی طوالت سے پریشان تھے۔ مظہری نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کے باشندے ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ابن عاص ان کے لیے مصیبت بن گئے۔ خط مدینہ پہنچا تو آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے مشورہ کے دوران میں خود کو ان کے ہمراہ جانے کا ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تائید کی اور فرمایا مسلمان سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل سفر کرنے کی مشقت برداشت کی ہے، بہتر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، انہیں تسلی ہوگی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے خود روانہ ہو گئے۔ اپنے وقت کا یہ طاقتور اور وسیع سلطنت کا حکمران خاص ترین رنگ کے ایک اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ اول کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر دو تھیلے لٹک رہے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھی۔ سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول میں دیگر زادیرہ۔ ہر روز صبح کے وقت آپ کشکول کھول کر سامنے رکھ لیتے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ بیت المقدس کے قریب ایک مقام جابیہ میں قیام فرمایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو یہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا کہ آپ بھی وہاں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جابیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ، اور وہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پہنچی تو ارطون تھوڑی سی فوج لے کر مصر کی طرف گیا اور صفر-نیوس جو اب اکیلا رہ گیا صلح کا پیغام بھیجا۔ اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار اس عالم میں خلیفہ مسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے آگے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پوشاکوں پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھی، شاہی کپڑوں میں ملبوس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہی تڑپ اٹھے، انتہائی غصے میں زمین سے کینکریاں اٹھا کر ان کے سینوں پر ماری، یعنی خالد بن ولید، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا کہ تم بہت جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل لی ہے، اس لباس میں تم مجھے ملنے آئے ہو؟ کیا 2 ہی سال میں تم اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہو؟ اگر 200 برس تمہاری یہ حالت رہی تو خدا تم کو چھوڑ کر تمہاری حکومت اوروں کو دے دے گا۔ فوج کے سرداروں نے اپنی لہراتی ہوئی عبائیں اٹھا کر وہ ہتھیار دکھائے جو انہوں نے جسم پر لگا رکھے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ قدرے کم ہو گیا، یعنی انہوں نے ہتھیار چھپانے کی وجہ سے ایسا لباس پہن رکھا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس یہ تھا کہ نمدے کا ایک لمبا کرتا زیب تن تھا جس پر کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ گاڑے کا کرتا تھا جو ایک جانب سے پھٹ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جابیہ پہنچے تو مقامی سردار جلوس کو بلایا اور اپنے کرتا اتار کر اسے دیا کہ اس کی مرمت کر کے اور اسے دھو کر لے آئے، اور کہا کہ جب تک مجھے کوئی کپڑا دے دو۔ جلوس نے ایک ریشمی قمیض حاضر کی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا ریشم ہے۔ پوچھا ریشم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور پہن لیا۔ اپنی قمیض دھل کر آئی تو اسے اتار دیا۔ اس پر جلوس نے کہا آپ عرب کے شاہ ہیں، اپنے فتح کیے ہوئے ملک میں اونٹ پر سواری اور ایسا لباس اچھا نہیں، ترکی گھوڑا منگوائیے اور سفید لباس پہنیے، رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت بڑھے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، البتہ تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کر کے گھوڑے کی سواری پر راضی ہو گئے۔ لیکن جب شاندار ترکی گھوڑا اٹھلاتی ہوئی چال چلنے لگا تو فرمایا روکو روکو، میں نے اس سے پہلے کسی کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مقامی سردار جلوس کے علاوہ خود مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ سفید کپڑے پہنے اور ترک گھوڑے پر سوار ہو۔ سب نے مل کر آپ کو دونوں باتوں پر آمادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اصرار پر سفید کپڑے زیب تن کیے، کندھے پر وہ خوبصورت رومال ڈال لیا جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان عسکری جو اپنے خلیفہ اور سالار اعظم سے عشق کرتے تھے بہت خوش ہوئے۔
لیکن جب گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً اتر آئے اور مسلمانوں سے کہا میری لغزش درگزر کرنا، اللہ قیامت کے روز تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا۔ جس نحوست اور کبر غرور نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتا۔ یہ فرما کر پھر اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ ابن کثیر نے فلسطین کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشانی سے اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا، سر پر ٹوپی تھی نہ امامہ، دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے سے لٹک رہے تھے۔ اونٹنی کی پیٹھ پر ایک پرانا کمبل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا تھا، خرجی چیتے کی کھال سے بنی تھی جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ رات کو آپ اسے تکیہ بنا لیتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو خط لکھا تھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر ہی منحصر ہے، چنانچہ آپ ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر ہوتا اور آپ آگے آگے چلتے۔ چنانچہ جب آپ جابیہ پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، اور کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے شہر میں داخل ہوگا۔ یعنی تورات کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، یعنی ایک شخص امیر المومنین ایک بادشاہ آئے گا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کی نشانی بتا رکھی تھی کہ اس کا غلام جو ہے وہ سواری پر بیٹھا ہوگا اور جو مالک ہے اور وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ تو جب یہ نشانی ان لوگوں نے پوری دیکھی تو یہ نشانی واضح طور پر پوری ہو رہی تھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ تو میرے دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے علاقے میں اس حالت کے اندر دیکھا تو انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ معاہدہ صلح پر دمشق میں دستخط ہو گئے، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ ایک مورخ کے مطابق صلح نامہ جابیہ میں طے پایا، ایک اور بیان کے مطابق معاہدہ صلح کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی، اور وہ اس طرح کہ صفرونیوس نے اپنے سفیر کی امان چاہی۔ جب آپ نے امان دے دی تو سفیر بلا روک ٹوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم سے صلح کر لی جائے اور خراج لے کر یعنی جزیہ لے کر بادگوار بنا لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ کل یونانی 3 دن کے اندر شہر سے نکل جائے اور شہر کے اصلی باشندے خراج ادا کرے۔ چنانچہ 5 دینار عمرہ پر، 4 دینار متوسط پر اور 3 دینار ادنا درجہ کے لوگوں پر فی کا سالانہ کے حساب سے ٹیکس لگایا گیا۔ بوڑھے، نابالغ اور عورتیں اس ٹیکس سے مستثنی رکھے گئے۔ میرے دوستوں، صبح کے وقت پادری صفرونیوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کی سیر کرانے لے گئے۔ اس پادری نے بڑے جذب و شوق اور عقیدت کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ کو شہر کے آثار دکھائے۔ سیر کے دوران میں جب نماز کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلیسائے کمامہ میں تھے۔ پادری نے کہا یہ بھی ایک سجدہ گاہ خدا بندی ہے، آپ یہاں نماز پڑھ لیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے اور عیسائیوں کو گرجوں سے نکال دیں گے۔ آپ آگے بڑھے تو کلیسائے کمامہ کے دروازے پر عیسائیوں نے نماز کے لیے چادر بچھا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہاں نماز پڑھ لی لیکن فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسی وقت یہ فرمان لکھ کر پادری کے حوالے کیا کہ مسلمان کبھی گرجوں کی دہلیز پر نماز نہ پڑھ سکیں گے۔ اور اسی انصاف پروری کے اعتراف میں کلیسا کے بالکل سامنے مسجد فاروق اس کی یادگار ہے جسے عیسائیوں نے تعمیر کرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بڑا مقصد اس متبرک مقام کی دریافت تھی جسے الصغرا کہا جاتا ہے،
جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے راہب صفر النیوس سے فرمایا کہ وہ ان کی رہبری کرے اور وہ مقدس جگہ دکھائے۔ راہب سب سے پہلے آپ کو کلیسائے نشور میں لے گیا اور کہا کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جگہ بتائی یہ اس کے مشابہ نہیں ہے۔ پھر وہ کلیسائے سیہون میں لے گیا اور کہا کہ یہ حضرت داؤد کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح راہب آپ کو ہر گرجا میں لے گیا۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخر کار راہب آپ کو اس دروازے سے لے گیا جس کا نام اب باب المحمد ہے۔ سیڑھیوں پر سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل چل کر وسطی بدروں کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے۔ الصغرا کی جانب نگاہ اٹھائی، اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کیے جانے کا حکم دیا جسے 69 ہجری میں عبد المالک نے اثر نو تعمیر کرایا اور یہی مسجد الاقصی کہلاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر موحد اور مسلم اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے بیت المقدس میں پہنچ کر فتح یابی کے بعد سب سے پہلے وہی نشان تلاش کیا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ نشان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا۔ یہودی راہب نے اس کو چھپانے کی بڑی کوشش کی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر اسے پا ہی لیا۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کے لیے فرمایا۔ انہوں نے معذرت کی کہ میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان شروع کی تو تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا اور سب پر رکت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکی بند گئی اور دیر تک سب پر ایک کیفیت طاری رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد عمر کی بنیاد رکھی تو فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم مسلمان ہی صحیح وارث ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں اور بحیثیت انبیاء ان میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے، اور بلا شبہ مسلمانوں نے اسے بین المذاہب شہر کا درجہ دے دیا۔ عیسائی ان کے پہلو اس شہر میں مقیم رہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خوش ہو کر فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ چلو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤ؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس طرح میرے دوستوں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ میرے دوستوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح عظیم کے بعد یہ شہر صدیوں تک مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بنا رہا۔ میرے دوستوں اس طرح بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ تو میرے دوستوں آج بھی اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جذبہ، وہ ایمان لے کر اگر کسی بھی میدان میں اتریں گے، صرف یہ بیت المقدس کے لیے ہی نہیں، جس میدان میں بھی اتریں گے انشاءاللہ فتح ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ایمان والا بنا دے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔